वालेकुम, मेरा नाम मुश्ताक है और आज मैं आपको पाक हज ऐप के बारे में बताऊंगा। पाक हज ऐप मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स यानी वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से एक बनवाई गई ऐप है जिसको नेशनल आईटी बोर्ड की तरफ से डेवलप किया गया है। इस ऐप का मकसद हुज्जाज इकराम की सहूलत है और उनको उनकी मालूमात उनके हथेली पर यानी उनके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर अवेलेबल करना है। तो आइए हम इसका आगाज़ करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पाक हज ऐप को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल के यूज़र हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल में जाएं, वहाँ पे प्ले स्टोर को क्लिक करें, उसको खोलें। प्ले स्टोर में जाकर आपने पाक हज ऐप को सर्च करना है। जैसे ही आप पाक हज ऐप को सर्च करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ आइकन नज़र आएंगे, जिसमें आपने ये ग्रीन कलर वाला आइकन जिसका नाम पाक हज लिखा होगा, नेशनल आईटी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया ये मॉड्यूल या सॉफ्टवेयर है, इसको आपने जाके इंस्टॉल करना है। चूँकि टाइम बचाने की खातिर ये मैंने पहले से ही अपने पास इंस्टॉल की हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं कि मेरे पास अनइंस्टॉल और ओपन के ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि आपके पास इंस्टॉल और बाकी दूसरा ऑप्शन आएगा। तो हम इसको चूँकि पहले इंस्टॉल कर चुके हैं तो हम इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते। अब हम आते हैं इसके इस्तेमाल के ऊपर। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने अपने मोबाइल में जाके पाक हज ऐप को खोलना है। ये तलबिया इस चीज़ का इशारा है कि ये ऐप मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की तरफ से ही बनाई गई है। इसकी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर एट द मोमेंट, चूँकि आज की तारीख़ जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की तारीख़ में ये वाले ऑप्शन अवेलेबल हैं। हो सकता है फ्यूचर में कोई और डेवलपमेंट हो जाए तो कुछ चीज़ें चेंज होने जाएँ, वरना इस वक्त तक की डेवलपमेंट के मुताबिक दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक लॉगिन और दूसरा एचजीओ वेरिफिकेशन। हम लॉगिन स्क्रीन पर जाएंगे। लॉगिन स्क्रीन में आपने दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद फिर आपने हज एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये उस हाजी का शनाख्ती कार्ड नंबर होगा जो इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहता है और उसी का ही हज एप्लीकेशन नंबर इस्तेमाल होगा। रिमेंबर मी को क्लिक करने के बाद इसका अगर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा से ये इन्फॉर्मेशन टाइप ना करनी पड़े तो आप रिमेंबर मी को क्लिक करेंगे। अब हम साइन इन करते हैं। जैसे हम साइन इन करेंगे तो हमारे पास ये होम स्क्रीन आ जाती है। इस होम स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे आपको हाजी की तस्वीर नज़र आएगी, उसके बाद उसके नीचे उसका नाम नज़र आएगा। राइट साइड पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप उर्दू में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उर्दू में कर सकते हैं, अगर आप इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉग इन भी लॉग ऑफ भी हो सकते हैं। अब हम दोबारा लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं। आपके अच्छा, इन 3-4 चीज़ों के बाद हमारे पास नीचे ये जो स्लाइडर चल रहा है ये आपको इंटरैक्टिव मोड में लेकर जाता है ताकि आपको नज़र आए कि चीज़ें इसमें अपडेट भी हो रही हैं और आपको एक अच्छा इंटरफेस देने के लिए। उसके बाद नीचे हमारे पास इंफॉर्मेशन कॉर्नर्स हैं। सबसे पहले है आपके पास इंफॉर्मेशन। ये सेक्शन बेसिकली हाजी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, ग्रुप इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सारी चीज़ों को बताता है। उसके बाद ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में आपको मालूमात हासिल करनी हो तो इस सेक्शन में आप मालूम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से आपने मालूमात हासिल करनी हो तो वैक्सीनेशन डिटेल्स के सेक्शन से हासिल कर सकते हैं। अगर आपने मक्का और मदीना मुनव्वरा में अपनी रिहाइश से मुतल्लिक मालूमात हासिल करनी हो तो अकोमोडेशन के सेक्शन से हासिल कर सकते हैं। दुआ का सेक्शन, ये यहाँ पर उमूमन वो दुआएं शामिल होती हैं जो हज के दौरान हम पढ़ते हैं या हमें वहाँ पे इस्तेमाल करनी होती हैं, तो हुज्जाज की सहूलत के लिए इसको भी शामिल किया गया है। इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर फ़्लाइट शेड्यूल है, आपकी रवानगी और आपकी वापसी। उसके बाद फ़्लाइट शेड्यूल, उसमें डिपार्चर और अराइवल से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होगी। डिपार्चर का मतलब हुज्जाज इकराम की रवानगी और अराइवल का मतलब सऊदी अरब से पाकिस्तान वापसी का शेड्यूल इसके अंदर है। उसके बाद हज ट्रेनिंग का शेड्यूल है, आपने जहाँ जहाँ हज ट्रेनिंग करनी है उसके मुतल्लिक आपकी सारी मालूमात इस सेक्शन में आपको नज़र आएंगी। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं होम का बटन भी मौजूद है, कंप्लेंट का बटन भी मौजूद है, एसओएस का बटन भी मौजूद है। अब उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास होम का बटन भी मौजूद है, कंप्लेंट का बटन भी मौजूद है, न्यूज़ का बटन भी मौजूद है और प्रोफाइल का बटन भी मौजूद है। हम इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो चलें, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में 8 तरह की मालूमात आपको नज़र आ सकती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रुप इन्फॉर्मेशन,
محرم انفارمیشن، ہیلپر انفارمیشن، ایڈیشنل فیسلٹیز، نامنی انفارمیشن، ایپلیکنٹ۔ اس سیکشن کے اندر آپ کو 8 طرح کی معلومات نظر آئیں گی: پرسنل انفارمیشن، گروپ انفارمیشن، محرم انفارمیشن، ہیلپر انفارمیشن، ایڈیشنل فیسلٹیز، نامنی انفارمیشن، ایپلیکنٹ، بینک ڈیٹیلز یا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور ایپلیکیشن اسٹیٹس۔ سب سے پہلے ہم پرسنل انفارمیشن پر آتے ہیں۔ اس سیکشن یا اس اسکرین میں حاجی کی تمام معلومات یہاں پہ نظر آئیں گی، جو اس کی ذاتی معلومات ہیں۔ یہ تمام فیلڈز 1 بائی 1، یہ ساری کی ساری فیلڈ، جیسے اس کا نام ہو گیا، اس کا اپلیکیشن نمبر، اس کا اسٹیٹس آ گیا، کس سال حج کر رہا ہے، کہاں سے روانہ ہوگا، والد صاحب کا نام، پریزنٹ ایڈریس، تحصیل، ڈسٹرکٹ، پروونس، یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو شو ہوں گی۔ اس کے بعد گروپ انفارمیشن، اس حاجی کا پورا گروپ یہاں پر شو ہوگا۔ اس کی گروپ میں جتنے افراد شامل ہیں وہ سب کے سب یہاں پہ ڈسپلے میں آئیں گے۔ جو گروپ کا لیڈر ہوگا اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ گرین کلر میں ایک چھوٹا سا نشان الگ سے بنا ہوگا، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ لیڈر ہے۔ اگر کوئی خاتون ممبر ہے تو اس کے ساتھ اس کے محرم کی انفارمیشن یہاں پر ڈسپلے ہوگی۔ اگر کوئی معذور ہے یا ایجڈ ہے، 80 سال سے اوپر کا بندہ ہے اور حج پہ اس نے اپلائی کیا ہے، تو اس کی ہیلپر انفارمیشن یہاں پر شو ہوگی۔ ایڈیشنل فیسلٹیز میں وہ تمام سہولیات جو آپ نے رجسٹریشن کے وقت آپٹ کی تھیں یا ان کو ٹک کیا تھا وہ آئیں گی۔ جیسے اگر کسی نے شارٹ سٹے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ یس یا نو لکھا آئے گا۔ اگر کسی نے قربانی کے لیے یس یا نو کروایا تھا تو وہ بھی آئے گا۔ اگر کسی اوورسیز پاکستانی نے مکتب کیٹیگری سی کو یس یا نو کیا ہوگا تو بھی وہ یہاں سے آپ کو شو ہوگا۔ نامنی انفارمیشن، نامنی اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس صورت میں آپ کے کام آئے، خدا نخواستہ اگر کسی کی مستقل معذوری ہو جاتی ہے یا وہ بندہ حاجی فوت ہو جائے تو اس کے لیے نامنی انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو نامنی انفارمیشن میں ہم نے یہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا نامنی کون ہے۔ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز، اگر کسی حاجی نے اپنے حج بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل کو چیک کرنا ہو کہ بھائی جان میرا اکاؤنٹ نمبر کون سا ہے، تو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل میں وہ ساری کی ساری تفصیلات موجود ہوتی ہیں کہ میرے بینک کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، اس میں میرا نام کیا ہے، میں نے پیسے کب جمع کرائے تھے، کس بینک میں جمع کرائے تھے اور کتنے جمع کرائے تھے۔ اور ایپلیکیشن کا اسٹیٹس کہ یہ بندہ سکسیزفل ہے، ان سکسیزفل ہے یا ویٹنگ اسٹیٹس میں ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا سیکشن ہو گیا۔ دوسرے سیکشن کی طرف آتے ہیں، ٹریننگ شیڈیول کی طرف۔ ٹریننگ شیڈیول میں ہم آتے ہیں تو اس میں اس حاجی کا انڈیویجول شیڈیول شو ہوگا، یعنی وہ حاجی کب حج ٹریننگ کے لیے جائے گا، کہاں جائے گا، کس تاریخ کو جائے گا اور کس ٹائم پہ اس نے وہاں پر پہنچنا ہے۔ یہ اس کا انڈیویجول ٹریننگ شیڈیول یعنی اس کا ذاتی ٹریننگ شیڈیول ہے۔ جبکہ یہاں پہ کمپلیٹ شیڈیول آئے گا، یہاں پہ آپ اس کو ڈسٹرکٹ وائز بھی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جناب کس کس ضلع میں کب کب آپ کی ٹریننگ ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں لاہور کو چیک کر لیتے کہ لاہور میں کب کب ٹریننگ ہے اور کہاں کہاں ٹریننگ ہے۔ تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا یہ پورا کا پورا شیڈیول۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، جبکہ یہ والا اس حاجی کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ یا ذاتی ٹریننگ کے لیے ہے۔ ویکسینیشن شیڈیول، اگر کوئی انفارمیشن ابھی تک اس ایپ یا اس ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ نہیں ہوئی ہوگی تو اس کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس ایپ کے اوپر ایک یلو کلر کا ایک آپ کے پاس بلون بن کر آ رہا ہے یا انفارمیشن بار بن کے آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ کمنگ سون۔ اس کا مطلب یہ انفارمیشن انشاءاللہ جلدی آنے والی ہے۔ اکوموڈیشن کی طرف جاتے ہیں۔ مکہ اکوموڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی تک چونکہ ایز آف ناؤ جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک حجاج اکرام کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نہ تو بلڈنگز بک ہوئی ہیں نہ ہی مکاتب بک ہوئے ہیں، تو اس لیے اس میں سے جس بھی آئیکن کو آپ کلک کریں گے آپ کو کمنگ سون کا بینر ہی نظر آئے گا۔ دعا کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو حجاج کرام کے لیے ان کی سہولت کی خاطر یہاں پہ ایڈ کی گئی ہیں تاکہ حج کے دوران ان کو یاد کرنے، حج پہ جانے سے پہلے ان کو یاد کیا جائے اور حج کے دوران ان کو پڑھا جائے۔ مثال کے طور پہ دعا فار لیونگ ہوم، جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں تو کیا دعا پڑھ لینی چاہیے وہ یہاں پر موجود ہے۔ دعا بیفور اینٹرنگ احرام باندھنے سے پہلے کون سی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح سے تلبیہ ہے، تلبیہ بہت اہم دعا ہے جو آپ نے ہر وقت پڑھنی ہے جب آپ حج یا عمرے کی حالت میں ہوں۔ اس طرح سے یہ کافی ساری دعائیں ہیں
جو دعائیں آپ وقتاً فوقتاً حج اور عمرے کے دوران پڑھتے رہیں گے یا پڑھنی چاہیے آپ کو، یہ وہ تمام موجود ہیں۔ فلائٹ شیڈول کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ فلائٹ شیڈول چونکہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا، اس لیے کمنگ سون کا بینر یہاں پر بھی شو ہوگا، ارائیول بھی اسی وجہ سے آپ کا شو ہوگا۔ پھر نیچے آ جاتے ہیں ہم ٹریننگ ویڈیوز کی طرف۔ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کی طرف سے وقتاً فوقتاً ٹریننگ ویڈیوز انٹرنیٹ یا ویب سائٹ کے اوپر بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو اس ایپ کے ساتھ بھی لنک کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے اس پہ ڈیٹا اپلوڈ ہوتا جائے گا، یہاں پہ آپ کو ڈیٹا شو ہوتا رہے گا۔ رہنمائے حج۔ رہنمائے حج بیسیکلی ایک کتاب ہے جو حجاج کرام کی سہولت کی خاطر منسٹری آف ریلیجیس افیئرس یا وزارت مذہب نے مرتب کروائی ہے، جس کا مقصد حجاج کرام کو ایک کتابی صورت میں حج اور اس کے تمام مناسک اور تمام مسائل سمجھانا ہے۔ تو اس کتاب کو بجائے چھپوا کے حاجیوں کے ہاتھ میں دینے سے اس ایپ کے اندر دیا گیا ہے تاکہ حجاج کرام اس کو اپنے موبائل کے ذریعے پڑھ سکیں۔ تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی رہنمائے حج ہے اس سال کے لیے۔ یہ فقہ حنفیہ کے مطابق بنائی گئی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی فقہ جعفریہ کے حوالے سے کتاب بھی یہاں پر اویلیبل کر دی جائے گی۔ اور حج ٹریننگ کے لیے انشاءاللہ جو حجاج کرام حج ٹریننگ کے لیے تشریف لے جائیں گے اپنے حاجی کیمپس یا جو متعلقہ مقامات ہیں اس پہ، یہی والی پریزنٹیشن جو یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے وہ وہاں پہ دیکھیں گے، اس لیے ان کو یہاں پر بھی دکھایا گیا ہے۔ اگر وہ کسی طرح سے وہ ٹریننگ اٹینڈ نہیں کر سکتے تو اس پاک حج ایپ کے ذریعے بھی ٹریننگ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں نیچے کمپلین کی طرف۔ کمپلین میں حاجی اپنی مرضی کے مطابق کسی طرح کی بھی شکایت درج کر سکتا ہے۔ مثال اگر اس نے نام تبدیل کروانا ہے، نام سے مراد کہ اس کے نام میں اگر اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے یا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ گروپ چینج ریکویسٹ بھی دی جا سکتی ہے، اور ادر میں آ کر وہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور اپنی کمپلین لکھنا چاہتا ہے تو لکھ سکتا ہے۔ اگر اس نے ماضی میں کوئی اور کمپلین کی ہوگی تو اس کمپلین کا ازالہ ہوا نہیں ہوا اس کا پورا اسٹیٹس ان کو یہاں پر شو ہو جائے گا، تو اس کی ہسٹری بھی مینٹین ہوتی ہے۔ نیوز کی طرف آئیں تو نیوز میں آپ کے پاس منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کی طرف سے جتنی بھی اہم معلومات یا اہم اعلانات ہوتے ہیں ان کو یہاں پر دکھایا جاتا ہے تاکہ حاجی کو پتہ چل سکے۔ جس طرح سے 9 فروری کو یہ اعلان بھیجا گیا تھا حجاج کرام کے لیے کہ جناب آپ اپنی بائیو میٹرک کرا سکتے ہیں، اسی طرح سے 28 دسمبر کو بیلٹنگ کے حوالے سے بھی اعلان بھیج دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے جو اہم اعلانات ہوتے ہیں وہ نیوز یا اعلانات والے سیکشن میں بھیجے جاتے ہیں۔ پروفائل کی طرف جائیں تو پروفائل کے اندر حاجی کا اس کی تصویر، اس کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر اور اس کا حج اپلیکیشن نمبر وہاں پہ ڈسپلے میں لایا جاتا ہے تاکہ حاجی کنفرم کر سکے کہ اس کی معلومات درست انداز میں درج ہیں یا نہیں۔ آخری چیز جو اس پریزنٹیشن یا اس حوالے سے ہے ٹریننگ کے حوالے سے وہ ہے SOS۔ SOS کا مطلب ہوتا ہے سیو اور سول۔ سیو اور سول کیا کرتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، جیسے مکمل ہو جائے گی تو یہ پوری اس میں ایکٹیو ہو جائے گی۔ یہ حاجیوں کے لیے مرتب کی گئی ہے تاکہ حاجی اگر خدا نخواستہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں راستہ بھول جاتے ہیں تو وہ اپنے بلڈنگ، اپنے مکتب یا اپنے جو قریبی دفتر ہوگا پاکستان حج مشن کا، وہاں پر آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ سرچ کا آپشن بھی دیا جائے گا اور یہاں پہ وائس ریکگنیشن سسٹم کے ذریعے یہاں پر سرچ کا آپشن بھی دیا جائے گا اور یہاں پر وائس ریکگنیشن سسٹم کا آپشن بھی انیبل کیا جائے گا۔ یہاں پر سرچ کا فنکشن بھی دیا جائے گا اور وائس ریکگنیشن سسٹم بھی دیا جائے گا تاکہ حجاج کرام اپنی سہولت کے مطابق جس طرح سے چاہیں سرچ کریں۔ اگر جن لوگوں کو لکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے وائس ریکگنیشن سسٹم بھی موجود ہوگا۔ اس طرح سے ان کو پورا گائیڈ یہاں پہ رستہ گائیڈ کر دیا جائے گا کہ اگر آپ اس جگہ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ رستہ ہے۔ تو یہ تھا پاک حج ایپ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ڈیمو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ وہ تمام افراد جو اس سال گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت حج کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ یہ پاک حج ایپ کو ضرور استعمال کریں اور اس کو سیکھیں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب آپ کو پرووائڈ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔